بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر، میں ہوں سلمان حسن، ساتھ موجود ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ ناظرین، آج ہم ذکر کریں گے ایک تو جو فیصل چودھری صاحب ہیں، عمران خان صاحب کے وکیل، ان کو آج اڈیالہ جیل کے اندر داخل نہیں ہونے دیا گیا اور وہاں پر ان کی تلخ کلامی ہوئی، جھگڑا ہوا ہے اور کافی یعنی کہ گالم گلوچ کی حد تک جو ہے وہ بات پہنچی ہے۔ تو فیصل چودھری صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے پوچھیں گے آخر کیا وجہ بنی۔ اور دوسری طرف شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز جو ہیں ان کو رمضان شوگر ملز کیس میں بری کر دیا گیا ہے۔ یہ معاملہ کب سے چل رہا تھا، اس پہ الزام کیا تھا ان پہ، اور جو ہے وہ اس میں کیا یعنی کہ معاملات تھے جو کہ اب جا کر حل ہو گئے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے یوم تعمیر و ترقی منائی گئی ہے، یعنی یہ منایا گیا ہے دن آج۔ ویسے تو یہ 8 کو منانا تھا، لیکن کچھ تبدیلی کی گئی پروگرام کی، اور اس کو ہم نے دیکھا کہ آج پرائم منسٹرز ہاؤس اسلام آباد میں یہ تقریب جو ہے وہ منعقد ہوئی، اور وہاں پر ہم نے دیکھا کہ جو وفاقی وزراء ہیں وہ تھے، بیوروکریٹس تھے، کچھ ٹاپ ٹیکس پیئرز پاکستان کے موجود تھے، صحافی حضرات بھی تھے۔ شامی صاحب، بات ہوئی ہے تعمیر و ترقی، جی ہاں 8 کو منایا جانا تھا، تو پروگرام شہباز تبدیل شریف ہوا۔ صاحب نے یہ دن جو ہے آج منایا ہے، اور انہوں نے کہا جو 1 سال گزر چکا جی ہاں، وہ تو بنیاد مضبوط کی گئی، ٹھیک ہے، مشکل سے نکلے، مشکل جو تھی ہاں اس سے نکلے، طوفانوں کا رخ موڑ دیا، معیشت کو بچا لیا، استحکام لے آئے، استحکام لے آئے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے۔ اب کھڑے ہو کر اب آگے بڑھنا ہے، اچھا دوڑنا ہے۔ ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیا، یعنی تو بچ گیا نا بھائی۔ اب اڑان پاکستان انہوں نے اعلان کیا تھا، صحیح، اب یہ اگلا آج دن منایا گیا، اب اگلا سال جو ہے وہ تعمیر و ترقی کا سال ہے۔ ہم تو جا نہیں سکے وہاں، جی ہاں، یاد فرمایا تھا، پرائم منسٹر صاحب لیکن یہ ہے کہ یہاں ہمارے گجرانوالہ میں جو آئی سیٹ ہے، ایک بڑی یونیورسٹی ہے، ہمارے جو فیصل منظور صاحب اس کے چانسلر ہیں، اور ڈاکٹر خلیق الرحمان صاحب اس کے وائس چانسلر ہیں۔ اچھا، بڑی یونیورسٹی ہے، یعنی آئی سیٹ، اچھا، سائنس، آرٹ اور ٹیکنالوجی، اچھا، ایک ہی جگہ، کوئی ہزاروں طالب علم پڑھتے، انہوں نے یوم یکجہتی ہے کشمیر منانا تھا، اچھا، تو وہاں پھر سلمان غنی صاحب بھی، ڈاکٹر اسلم ڈوگر صاحب آج بھی، منایا گیا، اور میں بھی گیا، اور وہاں طلبہ سے خطاب کیا، اور یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے، صحیح، اور پھر وہاں کشمیری رہنما بھی تھے، ڈاکٹر زاہد غنی ڈار تھے، اور چودھری محمد اسحاق تھے جو سابق وزیر ہیں، اور طالب علم بھی تھے، نایاب نامی نوجوان تھا، اس بڑی اچھی تقریر کی، اچھا، وکیل بننے والا ہے، اچھا، تو پھر کشمیر کے مسئلے پہ روشنی ڈالی، صحیح، اور کشمیر کا مسئلہ جو ہے ہم عہد کیا، جو ہم سب عہد کر رہے ہیں ٹھیک ہے، کہ ہم کشمیر کے ساتھ ہیں، اہل کشمیر کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ ہم اسے آزاد کرائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو وہ رانا بابر صاحب وہاں کے وہ تھے جو ناظم ہیں تقریبات کے، اچھا، تو بس وہ ہمارے در پہ تھے، اور کشمیر کی محبت اور وہاں لے گئی، اور دن بھر وہیں گزارا ایک لحاظ سے، آنے اور جانے میں، ہاں ذرا ٹائم تو لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں نہیں جا سکے اسلام آباد، لیکن یہاں پر عثمان شامی صاحب جو ہاں ہے جی وہ چلے گئے، وہ وہاں گئے تھے، اور ہمارے ساتھ ہیں، پوچھتے عثمان صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بھئی یہ تعمیر و ترقی کا جو دن آج منایا گیا ہے، کیا ہوا اس کے اندر؟ کون کون تھا؟ کون کون تھا؟ بڑا اجتماع تھا؟ بہت بڑا اجتماع تو آپ نہیں کہہ سکتے، لیکن میرے خیال میں 200-250 لوگ تھے کم از کم وہاں پہ، اور یہ وزارت اطلاعات و نشریات جو ہے وہ اس کی میزبان تھی، اور وزیر اعظم ہاؤس کے لان میں یہ تقریب آج منعقد کی گئی۔ اس کے اندر جو ٹاپ ٹیکس پیئرز ہیں ملک کے، ان کو مدعو کیا گیا تھا، اور اس کے علاوہ ایم این ایز تھے، کیبنٹ تھی، اور چند صحافی تھے، کچھ ڈیجیٹل میڈیا کے لوگ تھے، اور کچھ اسٹوڈنٹس کی کچھ تھوڑے سے اسٹوڈنٹس جو ہے ان کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ تو اس میں جو ہے وہ احسن اقبال صاحب نے تقریر کی، وزیر اطلاعات نے کی، اور وزیر خزانہ اور پھر وزیر اعظم نے خطاب کیا۔ ولولہ انگیز کیا کہا وزیر اعظم نے جب خطاب کیا عثمان صاحب؟ ایک دلچسپ بات ہے کہ آج کا ذرا یہ بات ٹھیک ہے تھوڑا ولولہ انگیز خطاب تھا، بلکہ انہوں نے خود بھی کہا کہ آج کیونکہ موسم ٹھنڈ ہے تو میں اس لیے گرم گرم باتیں کر رہا ہوں،
لیکن یہ کہ بنیادی طور پہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ حکومت یہ سمجھ رہی ہے، اس کا بیانیہ اس وقت یہ ہے کہ جو مشکل فیصلے لینے تھے گزشتہ 2.5 سال کے دوران، جو کہ پی ڈی ایم کی 16 ماہ کی حکومت تھی اور پھر 1 سال کی جو یہ موجودہ حکومت ہے، تو وہ حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ جو مشکل فیصلے تھے وہ لے لیے گئے، اور جو جس کرائسس میں اکانومی تھی وہ اس میں سے اب نکل آئے ہیں. اور جو یہ باتیں چلتی تھیں دن رات کہ آج ڈیفالٹ ہو گیا، کل ڈیفالٹ ہو گیا، اور کبھی ڈالر کی پرائس اور پھر انفلیشن جو ہے وہ بے قابو ہوئی تھی، تو ان کا خیال یہ کہ یہ ایک استحکام جو ہے وہ اکانومی میں آ گیا ہے، جو کہ جو ایک میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ بھی یہی ظاہر کرتے ہیں. تو یہ جو آج کا دن منایا گیا، اس کا بیسک پیغام تھا جو بار بار وزیر اعظم نے بھی بات ریپیٹ کی، وہ یہ کہ جو زیادہ مشکل وقت تھا وہ گزر گیا ہے، اور اب یہ ہے کہ اس استحکام کے بعد اب ضروری ہے کہ جو شرح ترقی ہے، اکنامک گروتھ، اس کا ریٹ جو ہے وہ بڑھایا جائے. اور انہوں نے کہا اس میں اضافے کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ بھی ساتھ حکومت کے شامل ہو. تو انہوں نے کہا ہمیں اس بات کا ادراک ہے کہ بہت سارے مسائل جو ہے وہ سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے جو ہے کہ اندر یعنی ان کو درپیش آتی ہیں مشکلات. صرف لوکل سرمایہ کاری یا بیرون ملک سے جو سرمایہ کاری ہوتی ہے اس پر بھی؟ بیرون ملک پہ بھی، لیکن اس وقت کیونکہ لوکل سرمایہ کار وہاں موجود تھے تو وہ موضوع بحث بھی ان کے مسائل تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے اب یہ ٹائم آ گیا ہے کہ ان کو ایک ایسا ماحول دینا پڑے گا جس میں یہ اپنی جو پیسے ہیں وہ میکسیمم اکانومی کے اندر انویسٹ کریں. اور انہوں نے کہا کہ اب ہم جو ہے مشاورت کے لیے وہ دستیاب ہوں گے اور لوگوں کو بلائیں گے، ان سے جو ہے مشورہ لیں گے اور اس کے مطابق آگے جو پالیسی ہے وہ مرتب کی جائے گی لانگ ٹرم. ٹھیک ہے. تو بنیادی بات تو یہ ہے کہ حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ اب ایک ایسے فیز میں اکانومی داخل ہونے لگی ہے. حکومت مطمئن ہے، پورے اعتماد ہے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ پورا اعتماد ہے. بلکہ اس موقع پہ انہوں نے وہ آرمی چیف کا اور پاک فوج کی جو کنٹریبیوشن ہے خاص طور پہ اسمگلنگ کے حوالے سے، اور وہ اس کا بھی ذکر کیا. اور پھر انہوں نے کہا آرمی چیف بھی موجود تھے، آرمی چیف موجود نہیں تھے. تو وہ وزیر اعظم نے ایک اور دلچسپ بات یہ کی، انہوں نے کہا مجھے پتہ ہے کہ لوگ مجھے طرح طرح کے ناموں سے کچھ لوگ جو ہے وہ بلاتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ کہ یہاں پہ کریڈٹ لینے سے جو ہے وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ بڑا ضروری ہے کہ جو پاک افواج اور حکومت جو ہے وہ ایک پیج پہ ایک کامن گول کے لیے جو ہے وہ کوشش کریں، اور وہ ابھی تک کر رہے ہیں اور اس کے ثمرات سامنے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ کا مطلب یہ ہوا کہ جو گرینڈ الائنس بن گیا اپوزیشن کا بن رہا ہے اور اپوزیشن اکٹھی ہو رہی ہے، خان صاحب مولانا فضل الرحمان کو جوڑ رہے ہیں، شاہد خاقان عباسی کو جوڑ رہے ہیں، کوئی حکومت کو کوئی پریشانی نہیں لگی اس الائنس کی؟ بظاہر تو یعنی ایسے لگتا ہے کہ اس الائنس کی کوئی پریشانی نہیں ہے، اور کوئی خلیج جو ہے ابھی تک ایسی نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان کہ ان کو اس کی یعنی پریشانی محسوس ہو. دوسرا یہ کہ میرے خیال سے جو یوم تعمیر و ترقی ہے، کیونکہ تحریک انصاف نے یا اپوزیشن نے وہ یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا ہے پرسوں، تو حکومت جو ہے وہ یہ میسج دینا چاہتی ہے تھوڑا سا ہوپ کا اور امید کا، اور وہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی اکانومی میں جو ہے بہت ساری بہتری آ گئی ہے. تو اب اگر یہ سیاسی عدم استحکام آتا ہے تو یہ سارا جو کام ہوا ہے اس کے اوپر پانی پھر جائے گا. بلکہ احسن اقبال صاحب نے بھی یہ بات کی، انہوں نے کہا کہ پہلے بھی 3 دفعہ یہ اڑان جیسے منصوبے جو ہے وہ بنے اور پاکستان نے اڑان بھری، لیکن پھر سیاسی عدم استحکام نے جو ہے وہ کریش لینڈنگ کرا دی اڑتے ساتھ ہی. تو اب اگر دوبارہ یہ ہوا تو پھر پاکستان اس بات کا متحمل نہیں ہے کہ اس کرائسس سے وہ نکل سکے گا. اس لیے لوگ اپوزیشن کی طرف دھیان نہ دیں، وہ یوم سیاہ منا رہی ہے، یہ یوم سفید منا رہے ہیں. سفید منا رہے ہیں. اچھا سر، ایک چیز مجھے پوچھنی ہے. جی عثمان صاحب. جی میں نے کہا بالکل ایسی حکومت یہی بیانیہ بنانے کی خواہش مند نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز سر جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں مریم نواز صاحبہ وہ یوتھ کو فوکس کر رہی ہیں، تو اسی طرح شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی اب ان کی توجہ یوتھ پر ہے، جیسے یہ نیشنل یوتھ کاؤنسل جو ہے وہ بنائی گئی. بالکل. آپ دیکھیں ایک بڑی دلچسپ بات ہوئی اور مجھے خود بھی اس بات کا پہلے معلوم نہیں تھا کہ 113 بچے جو ہے وہ سلیکٹ کیے گئے ہیں اور 45,000 بچوں نے اس کے لیے اپلائی کیا تھا. اس میں سے 113 سلیکٹ ہوئے ہیں، جس میں سے 13 اوورسیز پاکستانی ہیں اور 100 جو ہے وہ لوکلی ادھر پاکستان کے اندر موجود ہیں. اچھا. تو
وہ ان وہ کیا کریں گے؟ یہ بچے کیا کریں گے؟ اچھا یہ 113 لوگوں پہ وہ یوتھ نیشنل یوتھ کاؤنسل بنائی گئی ہے جو کہ سرو کرے گی ایز ایڈوائزری بورڈ ٹو دا پرائم منسٹر. تو یہ بچے جو ہے یہ اپنی تجاویز پیش کریں گے اور ان میں سے جو قابل عمل ہویں گی ان کو پالیسیز کا حصہ بنا لیا جائے گا. اور یہاں پہ یہ بات بھی ہے کہ جو دو بچیاں جنہوں نے تقریر کی، ایک کا تعلق لاہور سے تھا ایک کا کوئٹہ سے تھا، تو دے ور ویری کانفیڈنٹ. اور آپ کو ان کے بات کرنے کے انداز سے یا جو انہوں نے اسٹیج پہ گفتگو کی اس سے بھی نظر آ رہا تھا کہ یہ یعنی معمولی بچے نہیں ہیں، ان میں بھی کچھ کرنے کی لگن موجود ہے. تو بڑی یہ تو اچھی خبر ہے، جوانوں کو پیروں کا استاد کا. پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ کوئی میرے خیال سے نوجوانوں کو کوئی آواز دی گئی ہے. تو اب اس میں ضرورت تو اس بات کی کہ جو تجاویز ان کی طرف سے آئیں ان کو کوئی عملی یعنی پریکٹیکلی بھی استعمال کیا جائے اور کوئی پالیسیز کا حصہ. اچھا آخری بس ایک بات عثمان صاحب، اس کی کوریج جو ہے وہ اس طرح سے ابھی یعنی کہ کوئی خبر نہیں چلی یا وہ آئی نہیں اس طرح سے جیسے نارملی جو ہے وہ چلائی جاتی ہے یا اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے؟ لائیو کوریج نہیں ہوئی. ہاں جی. اچھا یہی تو کیونکہ آپ بیٹھے ہیں ٹی وی چینل میں تو آپ کو زیادہ بہتر معلوم ہوگا، لیکن وہاں کیمراز تو موجود تھے تو پی ٹی وی کے اب ریکارڈ کر کے پھر بعد میں سب لوگ اپنے گھروں کو پہنچ گئے ہوں اور پھر وہ باقی لوگ جو گفتگو وغیرہ اس پہ کرتے رہیں گے. میرا تو خیال ہی تھا کہ لائیو کور ہو رہا ہے. ٹھیک ہے چلیں، بہت بہت شکریہ عثمان شامی صاحب. سر یوم ٹھیک ہے ہم نے جو ہے وہ ترقی کی بات کر لی ہے، لیکن دوسری طرف اب جو پی ٹی آئی اس کی طرف بھی جاتے ہیں تعمیر و ترقی اس کی طرف آتے ہیں کہ اس کو کیا مطلب یعنی کہ پھر دوبارہ سے کوئی پلان کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف؟ ہاں جی، لیکن یوم تقریب و تنزل یا یوم حقوق و انصاف. اچھا وہ ان کا پوائنٹ آف ویو، ہم نے حقوق لینے ہیں، ہم نے انصاف لینا ہے، وہ ہمیں انصاف دیا جائے، ہمارے حقوق بحال کیے جائیں، آئین کے مطابق کام چلایا جائے. ان کا تو مطالبہ یہ ہے نا. جو انصاف مانگ رہے ہیں ان کے وکیلوں کو انصاف نہیں مل رہا، بقول ان کے آج فیصل چودھری صاحب جو ہیں وہ اڈیالہ جیل کے اندر سر داخل نہیں ہو سکے. انصاف کیا ملنا تھا ان کو؟ مطلب ان کا حق ہے نا، جو آپ کہہ رہے ہیں حق ملے، حق تھا ان کا، وہ ایز اے وکیل اندر جائیں، وہ کہہ رہے ہیں جی مجھے اندر جانے نہیں دیا گیا. وہ ان کی تو ایک ویڈیو چل رہی ہے ماشاءاللہ، ایسی زبان استعمال کر رہے ہیں بالکل ایک مسجع مقفع. کیسے جناب ہمارے فیصل چودھری صاحب السلام علیکم. سر فیصل صاحب یہ کچھ بھی گالیاں دینا بھی آپ کا حق ہے کہ آپ کی ویڈیو چل رہی ہے ماشاءاللہ، آپ نے کیا کیا الفاظ آپ کی زبان سے ادا ہو رہے ہیں. آپ کو پتا تھا ویڈیو بن رہی ہے؟ وہ بن گئی اتفاق سے؟ نہیں وہ تو وہ چلمن سے لگ کے بنائی نا، جنہوں نے پیچھے جو بیٹھتے ہیں وہ انہوں نے بنائی ہے. آپ اس طرح آپے سے باہر کیوں ہو گئے؟ کیا وجہ بنی؟ نہیں وہ شامی صاحب آپ کو پتا ہے میں تو کیپ مائی کول، تو میں نہیں کرتا. لیکن آج صبح جب میں وہاں پہ پہنچا تو میں تو کیونکہ عمران خان صاحب کے سارے کیسز میں جیل میں جاتا ہوں اور ریگولر ہوں بہت، تو میں نے وہاں سے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کا نام کلیئر نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ آپ میرا نام کلیئر کیوں نہیں ہے، وجہ بتائیں. کیونکہ تمام وکلاء کو جانے دیا، مجھے روک لیا کیونکہ میں نے جو لیٹر کے کانٹینٹس ہیں وہ ریویل کیے تھے 2-3 دن پہلے. وہ تو کہتے ہیں لیٹر لکھا ہی نہیں گیا ان کے، جناب سپرنٹینڈنٹ کہہ رہے ہیں کہ لیٹر نہ ہمیں دکھایا گیا، نہ ہم سے اجازت لی گئی، اور نہ یہاں سے ہم نے کوئی لیٹر لکھا ہی نہیں ہے. یہ تو جعل سازی ہے. فیصل صاحب نے خود ہی لکھ کر اور اس کو آگے نشر کر دیا ہے. سر شامی صاحب عمران خان صاحب جیل میں میڈیا سے بات کرتے ہیں، لیکن کیونکہ ان اناؤنس سینسرشپ ہے نا آپ لوگوں کے اوپر. نہیں ہمارے اوپر تو کوئی نہیں ہے، ہم تو آپ سے گفتگو کر رہے ہیں اور روزانہ آپ گالی کے علاوہ ہر بات کر سکتے ہیں. نہیں آپ دیکھیے نا، اب آپ جیسا سینئر آدمی بھی بانی کہہ رہے ہیں تو میں تو عمران خان کہوں گا، عمران خان بھی کہہ رہا ہوں، بانی بھی کہہ رہا ہوں، وہ بانی بھی تو ہے نا. میں عرض کر رہا ہوں سر کہ آپ ان کی ویڈیو نہیں چلا سکتے، ان کا شارٹ نہیں چلا سکتے، ان کی آواز بھی نہیں چلا سکتے. ان کی ویڈیو بنتی نہیں نا، وہ جیل میں ہے. اگر ویڈیو بنے گی تو چلا لیں گے، مگر آپ کی تو چلا سکتے ہیں نا. جی میرا وائر میڈیا چلتا ہے نا جی، تو وہ میں نے اب آپ بتائیں کہ یہ خط آپ نے خود لکھ لیا یا کیا کیا؟ اس میں شامی صاحب یہ خط جو ہے عمران خان صاحب نے جیل کے اندر میڈیا سے بات کی اور یہ خط کے کانٹینٹس ریویل کیے. مجھے انہوں نے کہا کہ آپ بھی یہ میڈیا سے بھی بات کیجئے گا، اور میں نے باہر آ کے میڈیا سے بات کی. وہ 6 نکات میں نے آج
दोबारा दोहराए हैं इस पाबंदी के बाद। मैंने इंश्योर किया है कि अगर इस वजह से पाबंदी लगती है तो मैं तो 100 दफा करूंगा। तो मैंने आज वो दोबारा दोहराए हैं। और फिर जो शामी साहब, जब जब लेटर्स और ये जो चीजें होती हैं ना जी, ये पुराने जमाने की बात है। अब डिजिटलाइज हो गया है, हम लोग ट्वीट के ऊपर गुफ्तगू करते हैं। हमारी ट्वीट जो है खान साहब की, आप सब दोस्त जो हैं वो उस पे बाज़ औक़ात गिला भी करते हैं कि बड़ी सख्त ज़बान है, बड़ा ये है, बड़ा वो है, तो उसको बड़ी गहरी नज़र रखी जाती है उसके ऊपर। तो ये जो खत के कंटेंट्स हैं ये रिवील हो गए हैं, ये खुला खत है, कोई सीक्रेट खत नहीं है। ये वो कोर वजूहात हैं जो इमरान खान साहब ने बयान की हैं, जो उनकी नज़र में एक फौज और अवाम के दरमियान जो फासले हैं उनको कम करने के लिए इन पॉलिसीज़ पे नज़रसानी करने की ज़रूरत है। यही हम 3 दिन से कह रहे हैं कि ये जो क्लियर कर लें सर एक चीज़, यानी पहले ये कहा जा रहा था कि जी आर्मी चीफ को ख़त लिखा है, तो अब हम ये कह लें एक ख़त लिखा है, वो उसमें आर्मी चीफ को मुखातिब किया उन्होंने, ऐसा कह लें? ये उनके मुखातिब आर्मी चीफ हैं, लेकिन ये खत सीक्रेट नहीं है, ये अवामी कंजम्पशन ओपन लेटर है, यानी पर्सनल लेटर नहीं है, ये ओपन लेटर है, हवा में फेंक दिया गया है और उन तक भी पहुंच जाएगा जब हम तक पहुंचा तो। नहीं, वो सिक्योरिटी जराए ने कल बात कर दी ना सर, उन तक तो पहुंच ही जाता है, सबसे पहले पहुंचते ही उधर है। ठीक है, तो जवाब भी तो आ गया फिर वहां से। तो आप वही कह रहा हूँ, जवाब देखिए सलमान भाई, बात ये है कि उनका जवाब आए ना आए, बात ये है कि ये जो कंटेंट्स हैं लेटर के, ये जो वजूहात बयान किए इमरान खान साहब ने, ये बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। फौज और अवाम के दरमियान एक फासला है, कोई माने या ना माने। फौज को जो इस वक्त इलेक्शन रिगिंग में माइनॉरिटी की हुकूमत कौन से फासले की आप बात करते हैं? यानी फौज कह रही है कि हम अवाम की मदद से जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, हालात नॉर्मलाइज हो रहे हैं। आज देखिए वहाँ इस्लामाबाद में तकरीब हुई है यौम तामीर और तरक्की की, हॉर्स एंड कैटल शो यहाँ लाहौर में शुरू होने जा रहा है, वो भी ज़ाहिर है कैंट के एरिया में होता है। ये सब कुछ यानी, और फिर हमारे यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है, तो ये तो अच्छी खबरें आ रही ना सारी की सारी। तो ऐसे कैसे है कि जी अवाम साथ में अवाम हैं, तो फिर ही तो जाहिर सी बात है ये सब कुछ अच्छा हो रहा है। सलमान साहब, कौन से मुल्क में, जमहूरी मुल्क में जलसा जुलूस पे पाबंदी लगती है, वर्करों पे छापे पड़ते हैं, घर तोड़े जाते हैं, चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाता है, खवातीन और बच्चों को हरासा किया जाता है? कौन से जमहूरी मुल्क में ये होता है सर? कौन से जमहूरी मुल्क में जो वर्चुअल जलसे होते हैं उसमें भी तो आप देखिए ना कि क्या क्या वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब के खिलाफ क्या गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की जाती है, और ट्विटर के ऊपर किस तरह से मुगल्लिज़ात बकी जाती है। ये फिर कौन से जमहूरी मुल्क में होता है फैसल साहब? देखिए, आप दो चीज़ों को गलत कंपेयर कर रहे हैं और फॉल्स पैरेलल ड्रा कर रहे हैं। अलाउ मी टू से, अगर किसी ने गलत ज़बान इस्तेमाल की है तो मैं अपने समेत उसकी कोई डिफेंस नहीं देता हूँ। इस्तेमाल ज़बान खासकर जब आप खिताब करते हैं, किसी से बात करते हो, तो दलील से करनी चाहिए, सरल अंदाज से बात करनी चाहिए। अगर उसमें किसी ने ख्वाजा ख्वाजा आसिफ की तो खैर अपनी ज़बान भी बहुत ही वाहियात होती है, और कभी उन्होंने लिहाज नहीं किया खवातीन के बारे में भी, बड़ी ही घटिया किस्म की वो हमें आना गुफ्तगू करते हैं, जैसे वो थड़े पे बैठ के गुफ्तगू होती है तो वैसे ही वो करते हैं। लेकिन उनके बारे में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं समझता कि उनको इतनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि फलां फलां काम हो रहा है, मैंने तो सिर्फ आपको स्पेसिफिक कहा है कि आप तहरीक इंसाफ को जलसा भी होने दे देते 8 तारीख को, वहां पे भी एनओसी दे देते, उसमें क्या कबाहत थी? मगर ये तो बहस ख़त्म नहीं हो सकती। देखिए, एक बात ये बताइए आप मुझे कि आप खान साहब के वकील हैं, सरकारी हल्के ये कह रहे हैं कि वकील का काम है कि अदालत में जो कार्रवाई होनी है उसके हवाले से वो रहनुमाई ले, अपने मुवक्किल से मशवरा करें, मगर वो तो आके उनके सियासी तर्जमान का रोल अदा करते हैं और अपने उससे तजावुज़ कर रहे हैं पेशा वराना फ़राइज़ से। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अदालत के अंदर मैं उनका वकील हूँ और अदालत के बाहर मैं उनका वर्कर भी हूँ, उनकी आवाज़ भी हूँ, उनको बाहर के आपकी उनकी जो मुलाकात है वो वकील के तौर पर होती है, वर्कर के तौर पर नहीं होती, मगर जब आप गुफ्तगू करते हैं तो उनके वर्कर के तौर पर करते हैं, इसलिए आपको रोका गया है। नहीं शामिल साहब, ये वजूहात बयान नहीं की गई, शायद आपको ये बाद में घड़ के बनाई गई, भेज दी गई होगी, ज़ाहिर आपको तो किसी ने इन्फॉर्म किया है। मुझे ये वजूहात नहीं दी गई और मुझे 2.5 घंटे वहाँ पे महबूस रखा गया है और मुझे दफ्तर छोड़ने की इजाज़त भी नहीं दी गई। इस पर कानूनी कार्रवाई तो खैर मैं करूँगा और मैंने दरख्वास्त दे दी है
میں وکیل ہوں اور وکیل کے اوپر جو ہے میری آئینی حق ہے کہ میں اپنی سیاسی چوائس رکھ سکتا ہوں. ٹھیک ہے. مجھے اس پہ کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں ہے. میں ٹھیک ہے. آرٹیکل 17 کے تحت بطور پاکستان کے شہری ہونے کے حق محفوظ رکھتا ہوں کہ میں کس لیڈر کے ساتھ، کس پارٹی کے ساتھ، کس نظریے کے ساتھ چلوں اور کس کو ووٹ دوں، کس کا رکن بنوں. اس لیے میرے اوپر قدغن نہیں لگائی جا سکتی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بتائیں کہ 8 فروری کا جو ہے وہ کیا یعنی کہ پلان کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ اجازت اگر نہیں ملتی، جلسے کی اجازت نہیں ملتی تو پھر کیا؟ جی بولیں. سلمان allow me to complete please because I'm on Skype sir. Sure. میرے اوپر یہ پابندی نہیں لگائی جا سکتی قانون اور آئین کے تحت کہ میں کوئی سیاسی بات نہ کروں، اور میں ایسی کسی پابندی کو بالکل قبول بھی نہیں کروں گا. یہ میرا استحقاق ہے. میں عمران خان صاحب کی بات کو دنیا کے سامنے لانے کا پابند ہوں اور میں وہ بالکل کرتا رہوں گا. اگر وہ مجھے روکیں گے میں پھر بھی کروں گا، اور اس پہ مجھے کسی قسم کی کوئی قانونی آئینی رکاوٹ نہیں ہے. جو یہ آئینی اور قانونی رکاوٹ لگانا چاہتے ہیں انہوں نے ملک میں آئین کو معطل کر دیا ہے، شہری آزادی. اچھا اب اگر آپ کو قانونی طور پہ پابند کیا جاتا ہے کہ 8 فروری کو نہیں آپ کو اجازت ملتی، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 8 فروری کو میچ بھی ہے، لاہور میں میچ ہے، مینار پاکستان پہ آپ نے اجازت جو ہے وہ داخل کی ہوئی ہے، وہ معاملہ شاید آج جو ہے وہ کورٹ میں بھی تھا، تو نہیں ملتی تو پھر کیا پلان ہے؟ دیکھیے عالیہ حمزہ اور بھچر صاحب، یہ جو ہماری پنجاب کی لیڈر ہیں، وہ چیف آرگنائزر ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ ان کا پلان کیا ہے. سوابی میں ہم جلسہ کر رہے ہیں. پوچھ رہا ہوں نا، آپ ورکر بھی تو ہے نا. جی میں نے عرض کیا کہ ورکر تو کام کرتا ہے نا، میرے لیے تو میں پلاننگ کا جو ہے میرے ذمہ نہیں ہے. جلسہ کرانا جو ہے یا پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ عالیہ حمزہ صاحبہ کے ذمہ لگی ہیں، جو چیف آرگنائزر ہیں پنجاب کی. یہ لاہے عمل تو وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اگر وہ جلسے کی اجازت نہیں دیں گے تو جو میچ ہو رہا ہے ٹرائنگولر سیریز کا وہ بھی جلسہ بن جائے گا. ہر گلی، ہر چوک، ہر محلہ جلسہ بنے گا. سر وہاں پہ بھی لوگ اپنا اظہار کریں گے. قیدی عمران خان کے تو عمران خان لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں. آپ نے ان کو جیل میں بند کیا ہے، آپ ان کو لوگوں کے دلوں سے نہیں نکال سکے. آپ آج بھی عمران خان صاحب کی سب سے زیادہ پاپولیرٹی ہے، آج بھی سب سے زیادہ سپورٹ ہے. آپ وہ کام نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ نے عدلیہ کو بھی تحس نحس کیا، آپ نے میڈیا کا گلا بھی گھونٹا. آپ نے فیصل صاحب یہ دیکھیے، آپ نے 8 فروری آیا نہیں ہے اور آپ نے اتنی تقریر فرما لی ہے، کوئی جلسے سے خطاب کر دیا ہے، ہماری سٹیج سے ایک ولولہ انگیز خطاب کر رہے ہیں، تو چلیے آپ نے اپنے دل کی بڑاس نکال لی. لیکن آپ یہ بتائیں کہ اب یہ اتحاد جو آپ نے جو قائم ہو رہا ہے وہ پکا کچھ ہو گیا ہے یا ابھی بہت سوچ و بچار جاری ہے؟ سوری کس بارے میں سر؟ یہ جو اتحاد گرینڈ اپوزیشن الائنس ہے، یہ مشاورتی اجلاس ہوا ہے شامی صاحب. اس میں جو مجھے خوشی ہے کہ الیکشن ریگنگ اور حکومت کا نمائندہ، لوگوں کی نمائندہ، منتخب نمائندہ حکومت نہ ہونے پہ کنسنسس ہے، اور ملک کی جو مسائل کا حل آزادانہ، صاف شفاف الیکشن میں ایک آزاد غیر جانبدار الیکشن کمیشن کے نیچے یہ حل تجویز کیا گیا ہے. ایک اعلیٰ مشاورتی اجلاس ہوا ہے جس پہ جو بیر منیمم کنسنسس ہے وہ ہوا ہے. اس میں اب زیادہ جو ہے وہ ڈیلیبریشنز ہوں گی، زیادہ گفتگو ہوگی. تو ہم کیونکہ مختلف پارٹیاں ہیں، آپ تو اتحاد کی آپ تو بہت ہسٹری جانتے ہیں پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں، تو مختلف جماعتیں ہوتی ہیں، ان کا اپنا اپنا نظریہ ہے، اپنا ایک سوچ ہے. تو جو بیر منیمم کنسنسس ہے یعنی جمہوریت کی بحالی، صاف شفاف الیکشن اور ایک تازہ الیکشن کمیشن جو کہ غیر جانبدارانہ لوگوں پہ مشتمل ہو، اس پہ کنسنسس ہوا ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ مستقبل قریب میں مزید باتوں کے اوپر بھی اتفاق ہوگا اور ہم ڈیلیبریشنز اب آپ کی ملاقات تو نہیں ہو سکی، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اب ملاقات کیسے ممکن بنائیں گے، یا خون کا گھونٹ پی کے رہ جائیں گے؟ میں وکیل ہوں اور میرا ان کے میں لیگلی میرا انٹائٹلمنٹ ہے، میں ان کے ساتھ ملوں گا. میں کل بھی جا رہا ہوں ان سے ملنے کے لیے، درخواست میں دوں گا. اور کل میں یعنی آپ ہر روز جائیں گے؟ منگل کو بھی جائیں گے، جمعرات کو تیرے کوچے ہر بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا. یار عمران خان سے بات نہ کرے تو پھر ہمیں ٹھیک ہے. سر ایک لاسٹ بالکل ایک صرف میں کامنٹ آپ سے، کیونکہ ظاہر ہے آپ بات جو ہے وہ کرتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ تو قبضہ کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور بہت سے پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ بڑا سپورٹ کر رہے تھے. وہ پھر وہ رچرڈ گرینل کے جی وہ ٹویٹ، خان صاحب نکل آئیں گے. اب کوئی تسلی تشفی ہوئی ہے پی ٹی آئی والوں کی، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں؟
देखिए आज मेरी मुलाकात नहीं हो सकी खान साहब से, वरना तो लाजमी पूछता, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान है वो मैं नहीं समझता। ज़ाती तौर पे तो मैं बयान कर सकता हूँ, पार्टी पॉलिसी क्या है वो तो एक डिफरेंट थिंग है, ज़ाहिर है वो ठीक है। पार्टी के प्लेटफॉर्म देंगे। मैं समझता हूँ कि गैर ज़रूरी बयान था, जिससे मशरक़ वस्ता में अमन की बजाय जो है वो एक जो ऑलरेडी बेचैनी है, बेअमनी है, वो उसमें इजाफा होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप अभी नए नए आए हैं, ठीक है। तो ठीक है। ये का फैसल कोई सामना डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई इशारा नहीं आया अभी खान साहब के लिए? कोई उम्मीद? कोई उम्मीद की किरण कोई नजर आ रही है आपको वहां से? आएगा सर, ऐसा आएगा, कड़का के आएगा। अच्छा, चल, पक्की बात है। पक्की बात शामिर साहब, इंशाल्लाह। और चलिए आएगा तो आपके हाथ से खाना खाएंगे वो। चलिए, ठीक हो गया। चले ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब। सर एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। शामी साहब, सर एक अहम केस रमज़ान शुगर मिल्स केस, और उसमें जो है वो एंटी करप्शन की अदालत, क्योंकि ये पहले नैब में था, वो ज़ाहिर है फिर वो वहाँ से नैब ने फाइल किया था रेफरेंस, फिर कानून में तब्दीली हो गई नैब के। हाँ जी, नैब तो फिर एंटी करप्शन कोर्ट में आ गया, और कोई काफ़ी कितने साल हो गए इसको चलते हुए? इसको 6 साल हो गए हैं। 18 फरवरी हाँ जी 2019 इल्ज़ाम ये रेफरेंस नाला खोदा गया था, और ये कहा गया कि उसमें भवाना में चिन्योट की, और क्योंकि वो जो इनकी शुगर मिल थी, रमज़ान शुगर मिल, उसके करीब खोदा गया था, इसलिए कहा गया उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये हुआ है। मुल्की ख़जाने को 21 करोड़ 30 लाख रुपए का पहुंचा है। हाँ जी, अब बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जब ये एंटी करप्शन में पहुंचा तो जो इसके मुद्दई थे जिन्होंने दरख्वास्त दायर की थी वही मुनहरिफ हो गए। अब उन्होंने बताया कि जनाब ये तो एक MPA जो थे उन्होंने तजवीज़ पेश की थी, उनकी तजवीज़ पर ये नाले की मंजूरी दी गई, सूबाई काबीना ने, जो काबीना ने मंजूरी दी, फिर असम्बली ने उसको पास किया। तो ये हमजा शहबाज के ऊपर और अपने शहबाज शरीफ साहब पर ये इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता था, और अब वो उनको बरी कर दिया गया। सर ये अब केस बेसरोपा इल्ज़ाम था, और उसके बाद यानी 6 साल ये मुकदमा चला है। कितना वक्त ज़ाया हुआ अदालत का और मुल्ज़मान का और गवाहों का और नैब का और एंटी करप्शन का। कोई पुरसाने हाल है किसी दूसरे मुल्क में ये हो तो हर्जाना देना पड़ जाए नैब को भी और एंटी करप्शन वालों को भी। यहाँ तो कोई पूछता नहीं है, बेसरोपा मुकदमे दर्ज होते हैं, लोग बरसों ख्वार होते हैं, उसके बाद वो बरी हो जाते हैं। सर ये केस था, फिर एक और भी केस था वो चौधरी शुगर, ये वो तमाम केसेस थे जिसपे शहबाज शरीफ साहब या नून लीग कहती थी कि ये है वो नैब न्याजी गठजोड़, यानी कि उनको भी है, हाँ आलाकार बनता था नैब। मगर नतीजा तो ये है कि वो मतलब एक मुकदमा तो बेसरोपा था ना। यानी एक नाला है, अगर तो मुफाद आमा का काम है, उससे मुस्तफीद हो रहे हैं कई गाँव, और उसमें एक हंगामा करके मुकदमा घड़ गया, अपना गवाह भी गायब हो गए, मुद्दई भी गायब हो गया, आप कह सकते हैं कि हुकूमत ने गायब कर दिए या कुछ कर दिए। लेकिन चलिए अब जो हमारा अदालती निज़ाम आप देख लीजिए कि मुद्दई जो है अब कह रहा है मुझे तो पता ही नहीं है, मैंने तो कोई जनाब दरखास्त ही नहीं दी, मेरे नाम पे किसी ने झूठी दरखास्त दे दी। इस तरह के तमाशे हमारे यहाँ ही लग सकते हैं, और लगते रहे हैं सर। ये सर्कस बनाई हमने, लक्की ईरानी सर्कस है। अल्लाह अल्लाह, तो पता नहीं क्या करेंगे। अच्छा सर, जरदारी साहब जो हैं वो गए में चीन के दौरे पे, हाँ जी, और अहम मुआहिदे वहाँ पर जो हैं गए हैं। हाँ जी, वहाँ प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई है, बड़ा धूमधाम से उनका इस्तकबाल हुआ है, दावत भी दी है सर, और उन्होंने फिर उसके बाद वहाँ इसहाक डार साहब उनके साथ हैं, जी हाँ, मोहसिन नकवी साहब उनके साथ हैं, हमारे मुराद अली शाह साहब उनके साथ हैं, आसफा भी उनके साथ हैं। तो एक बड़ा भारी भरकम वफ्द लेके वो वहाँ गए, और उससे पहले उन्होंने जाना था लेकिन वो UAE गए हुए थे तो उनके पाँव में चोट लग गई, मोच आ गई थी। हाँ जी, वहीं फिर तो फिर वहीं कर लिया, वो दौरा मुलतवी हो गया। तो ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो उनके ससुर हैं, हमारे वज़ीर ख़ारजा रहे, वज़ीर आज़म रहे, बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है चाइना के साथ ताल्लुकात को फ़रोग़ देने में। और जरदारी साहब जो हैं वो भी, उन्होंने वहाँ भी का तकरीर की, बड़ी दिलचस्प तकरीर की। उन्होंने कहा भाई जो चीन के साथ जो तुम्हारी ताल्लुकात है ना वो सबसे पहले है,
ٹھیک ہے، باقی باتیں بات کی ہیں. آئرن بردرز. وہ اس لیے کہ چین کی سرحد ہماری سرحد سے جڑی ہوئی ہے. تو چین ہمسایہ ماں جایا، تو پہلا ہمسایوں کا حق ہے، پہلی دوستی ان کے ساتھ ہے، پھر کسی اور کے ساتھ ہوگی. تو بات تو درست ہے. اور وہ جو تحفظات کے بارے میں سر کہا جا رہا تھا، وہ آپ کو چین جو لگتا ہے، ہاں چین سے تعلقات ہمارے بہت اچھے ہیں. کاش کے ہمارے انڈیا سے بھی ایسے اچھے تعلقات ہو جائیں، اور وہ بھی ہمسایہ ہے ہمارا، وہ بھی ماں جایا بن جائے، اور افغانستان بھی بن جائے. تو بہرحال اب وہ معاہدے کیے ہیں. اور ایک بڑا اہم معاہدہ ہے کہ جو کوئلہ ہے نا، جی ہاں، اس کی براہ راست اس کو گیس میں تبدیل کرنا. گیسیفیکیشن جسے کہتے ہیں. تھار میں بہت بڑے ذخائر کوئلے کے موجود ہیں. ابھی بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا کہ سعودی عرب میں جو تیل کے ذخائر ہیں ان سے زیادہ بڑے ذخائر جو ہیں ٹریلینز آف ڈالرز کے کوئلے کے ذخائر سندھ میں موجود ہیں. اگر براہ راست کوئلے کی گیس بننے لگ پڑے اور یہ پروجیکٹ کامیاب ہو جائے، جو کہ اب ٹیکنالوجی ایسی آ گئی ہے، تو اس سے پاکستان کی بہت سی مشکلات میں کمی واقع ہوگی. اور کچھ رپورٹس بھی آئی تھی کہ کوئلے کی کوالٹی جو ہے وہ بھی اچھی ہے. نہیں، کوئلہ تو ہم استعمال کر رہے ہیں. اب یہ گیس بھی اگر براہ راست بن جائے تو ہماری گیس کی ضروریات بھی پوری ہوں گی، اور ہم امپورٹڈ گیس جو ہے اس سے محفوظ رہ جائیں گے. تو بہرحال اور اسی طریقے سے اب ہمارے لوگ کہتے ہیں، ماہرین کہتے ہیں کہ تیل کے وسیع ذخائر بھی موجود ہیں، اور اس کے بعد سونے کے ذخائر تو ہمارے پاس ہیں ہی. آپ دریائے سندھ کے بھرا ہوا ہے اٹک کے مقام پہ. ہاں، نہیں، اٹک کے مقام پہ بھی ہے، اس کے علاوہ دوسرے مقامات پر بھی ہے. اس میں بھی ایک بڑی تفصیلی رپورٹ آئی تھی، کسی وقت ذکر کریں گے. پھر اس کا ایک ہمارے رپورٹر ہیں، اخبار نویس ہے سجاد، انہوں نے بہت تفصیلی رپورٹ دی ہے کہ پاکستان میں دریائے سندھ جو ہے وہ تو سونے سے بھرا پڑا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے. سر جو تحفظات تھے، ظاہر ہے کیونکہ وہ حملے ہو رہے تھے چینیوں کے اوپر، دہشت گردی، اس سے یہ کچھ تحفظات کم ہوں گے، ختم ہوں گے؟ نہیں، وہ دیکھیے تحفظات کیا شکایات تھیں، اور کہ بھئی آپ ان کو پراپر سیکورٹی جو ہے فراہم نہیں کی جا سکی. ایک حملہ ہوا، پھر دوسرا ہو گیا، پھر تیسرا ہو گیا. اب محسن نقوی صاحب نے بھی ان کو بریف کیا پریزیڈنٹ کو، اور یقین دلایا کہ بھئی ہم اب یہ معاملہ جو ہے بہت چوکسی سے انجام دیا جائے گا. تو ہماری ذمہ داری ہے نا، یہ بھول چوک جو ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہاں. فل پروف سیکورٹی ہمارے چینی ماہرین کو، انجینئرز کو، اور عام چینیوں کو دینی چاہیے، تاکہ وہ سکون کے ساتھ اپنے کام کر سکیں. یہاں جتنے آپ دیکھیے ہائیڈل پاور کے جو پروجیکٹس ہیں اور دوسرے جو معاملات ہیں جس میں چینی ماہرین کام کر رہے ہیں، اور ابھی تو گوادر کا جو پورٹ ہے ایئرپورٹ وہ یعنی مکمل ہوا ہے. اب یہ بھی ہمارے یہ تو ملک فیروز خان ان کے جو وزیر اعظم تھے ان کے نام سے منسوب کیا گیا. اب یہ بھی مطالبہ ہوا کہ آغا خان کے نام سے اس کو منسوب کر دیا جائے. میرا خیال آغا خان کے نام سے، کیونکہ آغا خان نے بھی اس میں بڑی کردار ادا کیا تھا یہ جو گوادر کو حاصل کرنے میں. تو آغا خان نے تو ہماری تعلیم میں بھی بڑی یعنی کنٹریبیوشن دی ہے. ہمارا جناب گلگت بلتستان میں، چترال میں سینکڑوں تعلیمی ادارے قائم کیے، وہاں لٹریسی پرسنٹیج جو ہے بہت ہائی ہے. اور پھر سب سے جو ایک معیاری ہسپتال ہے بین الاقوامی آغا خان ہسپتال، وہ ہمیں دیا. تو آغا خان، اب نئے آغا خان جو ہیں وہ نامزد ہو گئے ہیں. رحیم آغا خان، ان کی وصیت کے مطابق ان کے بیٹے جو ہیں رحیم آغا خان، اللہ تعالیٰ ان کو مبارک کرے، وہ 50ویں امام ہوں گے. اور جو آغا خانی کمیونٹی کی جو خدمات ہیں پاکستان کے لیے، تو ان کا تو ہم اعتراف کرتے ہیں، اور ان کو اور ان کے لیے دعا گو بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہ سعادت بخشے. بڑے اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان ہیں، اور یہ اپنی کمیونٹی کی خدمت کریں، اور دنیا بھر کے مظلوم لوگوں کے لیے، پسماندہ لوگوں کے لیے کام کرتا ہے. آغا خان کی جو ادارے قائم ہیں ڈیولپمنٹ کے اور امداد کے، تو ہماری دعا ہے کہ وہ سارے کام کرتے رہیں، اور پاکستان کے ساتھ اور آغا خانی کمیونٹی کے ساتھ ہمارے اسی طرح کا تعلق جو ہے وہ جڑا رہے ہمیشہ. ٹھیک ہے سر، یہ تو محبت کی بات ہو گئی. ذرا آپ اس نفرت کی بات کر لیتے ہیں جو کہ اس وقت حسینہ واجد صاحبہ کے خلاف جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. حسینہ واجد نے وہاں
ایک تقریر فرمائی سوشل میڈیا پہ، ہاں جی، نوجوانوں کو اکسایا، اپنے لوگوں کو اکسایا کہ موجودہ حکومت جو ہے پوری حکومت کے خلاف، اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، مگر ان کو معلوم نہیں ہے کہ معاملہ کتنا بدل چکا ہے، لوگ کتنے بپر چکے ہیں۔ وہ طلبہ جیسے نوجوان تھے وہ پرجوش ہوئے، انہوں نے جا کے ان کی جو شیخ مجیب کی رہائش گاہ ہے اس کو تاراج کر ڈالا، اور شیخ مجیب کی رہائش گاہ وہی ہے جہاں ان کو قتل کیا گیا تھا، ایک فوجی دستے اور یہ بچ گئی تھی، قتل کیا گیا تھا، پورا خاندان تہہ ہو گیا تھا۔ اور اس کو پھر جب حسینہ واجد آئیں، وہ بیرون ملک تھی، واپس آ کے پھر جب ان کو وزارت عظمیٰ نصیب ہوئی، انہوں نے اس کو ایک میوزیم بنا دیا شیخ مجیب کی، اور اس کو ریسٹور کیا ان کی رہائش گاہ کو۔ اب وہ میوزیم کو بھی انہوں نے تاراج کر ڈالا ہے، مسمار کر ڈالا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم کوئی نشان نہیں چھوڑیں گے، بلکہ یہ تو بات ہو رہی ہے کہ جو دستور ہے بنگلہ دیش کا وہ بھی نیا بنایا جائے، کیونکہ شیخ مجیب کی یاد دلاتا ہے وہ، اور ان کی بھیانک وراثت جو ہے اس کی یاد دلاتا ہے۔ تو بہرحال حسینہ واجد کو سمجھنا چاہیے، حالات کے تیور بھانپنے چاہیے۔ وہ تو کہہ رہی ہیں کہ سر کہ کسی عمارت کو منہدم نہیں کر سکتے، تاریخ کو یعنی کہ آپ نہیں کر سکتے، تاریخ اس کا بدلہ لیتی ہے، وہ ابھی بھی پر امید ہے کہ تاریخ اس کا بدلہ لے گی۔ فی الحال تو تاریخ ان سے بدلہ لے رہی ہے، ان کا کیا دھرا تھا اس کی سزا ان کو مل رہی ہے، بات کی بات کے ساتھ ہے۔ اس وقت تو وہ تو تاریخ، اگر وہ بنگلہ دیش آئیں گی تو میرا خیال ان کی زندگی کی حفاظت نہیں کی جا سکے گی، اتنے جذبات وہاں بپھرے ہوئے ہیں۔ ان کو عبرت کا مقام ہے، ان کو سبق سیکھنا چاہیے بجائے اس کے کہ وہ اس طرح کی باتیں بنائیں۔ ٹھیک ہے، اچھا سر، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو وہ اعلان کیا، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا میں غزہ جو ہے اس پہ ہم اپنا جھنڈا لہرا دیں گے، یہاں لوگوں کو رہنے نہیں دیں گے، فلسطینی کہیں اور جا بسیں، لیکن اب پوری دنیا میں اس پہ شدید رد عمل آیا ہے، احتجاج ہوا ہے۔ اب کوئی وائٹ ہاؤس کا ترجمان جو ہے وہ کہہ رہے نہیں یہ مطلب نہیں تھا، یہ مراد نہیں تھی، وہ تو فلسطینیوں کو نکالنا نہیں چاہتے، کوئی زبردستی نہیں کرنا چاہتے، کچھ وضاحتیں پیش کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن بہرحال ٹرمپ سے کوئی بھی توقع رکھی جا سکتی، کسی وقت کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ عالم اسلام کو بھی اور پوری دنیا کو بھی چوکس ہونا پڑے گا۔ فلسطین کی زمین جو ہے نہ اس پہ امریکہ قبضہ کر سکتا ہے نہ اس پہ اسرائیل قبضہ کر سکتا ہے۔ مولانا نے بھی آج کہہ دیا ہے کوئی مائی کا لال جو ہے نا قبضہ نہیں کر کوئی سکتا، مائی کا لال قبضہ نہیں کر سکتا۔ اور آج آپ دیکھیے، آج یہ ہمارے احمد حاتب صدیقی صاحب ہیں جو ابو نصر کے نام سے کالم لکھتے ہیں، شاعر بھی ہیں، اور بہت یعنی اردو زبان کی جو غلطیاں ہیں وہ پکڑتے ہیں، جو اخبارات میں لکھنے والے جو کرتے ہیں ان کی زبان کی اصلاح کرتے ہیں، اس کی رہنمائی کرتے ہیں، ان کا کالم کمال کا کالم ہوتا ہے۔ اور یہ جو پریس فار پیس پبلیکیشنز ہے، انہوں نے ان کی 2 کتابیں چھاپی ہیں، ایک تو بچوں کے لیے ہے، اور ان کی نظمیں ہیں، کھٹی میٹھی نظمیں، کھٹی میٹھی نظمیں۔ اور کھٹی میٹھی نظمیں کیا کہتی ہیں؟ وہ کیا کمال ہے، صوفی غلام مصطفیٰ تبسم لکھا کرتے تھے بچوں کے لیے، اب تو بچوں کے شاعری بہت کم رہ گئے ہیں۔ ایک ایک چیز اللہ نے بنائی، ہر چیز پہ بولو بھائی، شکر خدا کا شکر خدا کا، بلو لائی دودھ ملائی ہم دونوں نے مل کر کھائی، شکر خدا کا شکر خدا کا، ابو لائے آم رسیلے گھر میں آم کی خوشبو آئی، شکر خدا کا شکر خدا کا، چاول دودھ اللہ نے بنائے تب امی نے کھیر پکائی، شکر خدا کا شکر خدا کا، کیا کیا چیزیں پیٹ میں پہنچی، کیلے بسکٹ اور مٹھائی، شکر خدا کا شکر خدا کا۔ اور یہ کالموں کا مجموعہ ہے ان کا، وہ چھپا ہے، اس میں پھولوں کی زبان، اور پھولوں کی زبان جو ہے اس میں شگفتہ کالم بھی ہیں اور کمال کے کالم نگار ہیں، اردو بڑی اچھی اردو لکھتے ہیں، بڑے بڑے ہمارے جو بولنے والے ہیں لکھنے والے ہیں ان کو پڑھنا چاہیے، ان کی زبان کی جو درگت بناتے ہیں ہم ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے، اس سے کچھ تو توبہ کر لیں۔ اردو زبان جو ہے ہم نے اس کی حفاظت کے لیے، اس کے فروغ کے لیے بھی پاکستان بنایا تھا نا۔ اب وہ ہماری وہ الطاف قمر فاطمہ ہیں، وہ روز بیان دیتی رہتی ہیں، پیغام جاری کرتی رہتی ہیں، کوئی سنتا نہیں ہے نہ۔ اردو زبان جو ہے وہ بیچاری اب ہمارے ہاتھوں اس کی درگت بنتی ہے۔ بہرحال احمد حاتب صدیقی صاحب عرف ابو نصر صاحب، آپ کو مبارک، بچے بھی آپ کی کتابیں پڑھیں، بڑے بھی پڑھیں اور آگے بڑھیں، اردو سیکھیں، اردو سکھائیں، اردو بولیں، اردو پڑھیں، اردو پڑھائیں۔ چلیں سر، جاتے جاتے بس کوئکلی ایک اور مبارک، کل قذافی اسٹیڈیم جو ہے اس لاہور، اس کا افتتاح ہو رہا ہے، اور وہاں پر دلچسپ بات یہ ہے سر کہ جو 1000 ورکرز جو اس میں شامل تھے، یعنی کہ جو اس کی تعمیر و ترقی میں، رینوویشن میں، ہاں،
ان کو کل جو ہے وہ زہرانہ دیا جا رہا ہے اور ان کو عمران خان انکلوژر میں بٹھایا جائے گا. یعنی ان کو یعنی VVIP انکلوژر بالکل سر, وہاں وہ بیٹھیں گے اور کھانا کھائیں گے, محسن نقوی صاحب کے مہمان ہوں گے شام 7 بجے انشاءاللہ, اور افتتاح ہے اس کا. پتہ نہیں کیا نعرہ کیا لگائیں گے, وہ بتا دیا محسن نقوی کا نعرہ لگائیں گے یا ہم سر بریک کا نعرہ لگا لیتے ہیں فی الحال, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.